باسم رب الحسین علیہ السلام۔ حسن ابن علی علیہ السلام کے دسترخوان پر کہ جو سارا سال مدینہ منورہ میں چلتا رہتا تھا اور جہاں اپنے بیگانوں کی بلا تفریق کوئی جب چاہے جتنا چاہے کھا سکتا تھا، اور دور و نزدیک سے آنے والے مسافر، غریب، مساکین اور نادار لوگ جہاں سے سارا سال استفادہ حاصل کرتے رہتے تھے، وہاں ایک شخص آیا اور ہر لقمے کھانے کے ساتھ وہ ایک لقمہ چھپانے لگا۔ امام عالی مقام علیہ السلام کی جب اس شخص پہ نظر پڑی جو کہ سب جانتے تھے، مگر بات ہم تک پہنچانے کی خاطر فرمایا، اے شخص، آپ کو جتنا کھانا چاہیے آپ ساتھ لے جانا، جہاں کسی کو منع نہیں، پھر کیوں کر تم چھپا رہے ہو؟ وہ شخص کہنے لگا، یا حضرت، میں یہ کھانا اپنے لیے نہیں چھپا رہا۔ مدینہ منورہ میں داخل ہوا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا جو بیلچہ کندھے پہ رکھے ایک باغ میں پانی لگا رہا تھا۔ اس نے ارادہ کیا کہ وہ اپنی پوٹلی سے کھانا نکال کر کھائے، بس اس کی مجھ پر نظر پڑی اور اس نے مہمان راہ خدا سمجھ کر مجھے کھانے میں شریک ہونے کی دعوت دی، جو کہ میں نے قبول کر لی۔ مگر یا حضرت، جب اس شخص کی پوٹلی سے کھانا نکلا تو وہ ایک سوکھی ہوئی جو کی روٹی تھی جو انتہائی سخت ہو چکی تھی، اس قدر سخت کہ باوجود کوشش کہ میں اس روٹی کو نہ توڑ پایا، اور جب میں نے دیکھا تو وہ شخص آرام سے پانی میں نرم کر کے وہ روٹی کھانے میں مصروف تھا، اور ساتھ ساتھ اپنے مالک کا شکریہ ادا کر رہا تھا کہ جس نے اسے رزق دیا۔ یا حسن ابن علی علیہ السلام، مجھ سے وہ روٹی نہ کھائی گئی تو میں نے شکوہ کیا، تو اس شخص نے مجھے یہاں کا پتہ دے کر فرمایا کہ جاؤ، سامنے والی گلی میں حسن ابن علی علیہ السلام کا دسترخوان ہے، وہاں سے پیٹ بھر کر جو کھانا چاہو کھا لینا۔ وہ شخص کہنے لگا، یا امام، مجھے اس شخص کا احسار و اخلاق اس قدر پسند آیا کہ مجھے شرم آ گئی کہ خود تو آپ علیہ السلام کے دسترخوان سے اس قدر اچھا کھانا کھاؤں اور وہ شخص وہاں وہی جو کی سوکھی ہوئی روٹی کھائے۔ یہ سننا تھا یا امام حسن علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، کیا جانتے ہو وہ شخص کون تھے؟ وہ شخص میرے بابا علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، جن کے بیٹے کے دسترخوان پر عرب و عجم کا ہر مستحق سارا سال پلتا رہتا ہے۔ میرے بابا علی نے دنیا کی آسائشوں سے منہ موڑ لیا ہے، وگرنہ فاتح خیبر، بدر، احد، خندق و حنین، جس کی جیتی ہوئی جنگوں کے مال غنیمت سے مدینہ کے مسلمان غنی بن گئے، وہ علی جس نے جب خیبر میں مرہب و انتر و حارث جیسے پہلوانوں کو قتل کر کے قلعہ کموس کو فتح کیا، تو اس قلعہ سے حاصل ہونے والے مال غنیمت اس قدر تھا کہ ہر مسلمان کے حصے میں منوں کے حساب سے سونا اور چاندی آیا، اور مسلمانوں کے بچے مدینہ کی گلیوں میں سونے اور چاندی کے کنکروں سے کھیلا کرتے تھے۔ مگر یہی علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے حصے کا سونا اور چاندی لیے جب مدینہ پہنچے تو مدینہ کے غریب و نادار و مستحقین علی کے راستے میں چپ کر کے آ کھڑے ہوئے کہ جانتے تھے علی کتنا بڑا کریم ہے، بے نیاز کے بے نیاز نمائندے علی، اور اللہ کی کائنات کے سخی ترین مرد نے اپنے حصے کا سونا اور چاندی تقسیم کرنا شروع کیا، اور جب اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچے تو علی کا دامن خالی تھا۔ جب گھر میں داخل ہوئے تو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا نے اپنے سرتاج کو آتے دیکھ کر اٹھ کر استقبال کیا اور فرمایا، یا قاتل المشرکین، یا فاتح الاسلام، میرا سلام ہو آپ پر۔ آج دوسرا دن ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، کیا مال غنیمت میں سے کچھ آپ بھی ساتھ لائے ہیں؟ علی علیہ السلام نے فرمایا، جو کچھ ملا تھا راہ خدا میں خرچ کر آیا ہوں، بس اللہ کی رضا پہ راضی یہ روئے زمین کے بہترین شوہر و بیوی اللہ کی نعمات کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اپنے اکثر کے معمول کی طرح اس شام بھی فاقہ کر کے بھوکے رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ درود و سلام بر محمد و آل محمد، والسلام۔